اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم آیات نمبر 34 تا 52 میں اہل ایمان کے لیے جنت کے باغوں کی بشارت۔ مشرکین کو انتباہ کہ دنیا میں تو تمہیں مال و دولت مل گیا، لیکن روز قیامت نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے۔ منکرین پر اس دن ذلت طاری ہوگی۔ اس دنیا میں انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن ان کا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ کفار کو فرمائش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی ذاتی غرض کے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک مشرکین کی باتوں پر صبر سے کام لیں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں سے بھرے جنت کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر کبھی قیامت آئی بھی تو ہمیں وہاں بھی دنیا کی طرح بہترین نعمتیں ملیں گی۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تم نے روز قیامت تک کے لیے ہم سے کوئی عہد و پیما لے لیا ہے کہ اس دن تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم خواہش کرو گے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دریافت کیجئے کہ وہ کون ہے جو ان باتوں کا ذمہ لیتا ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، ان لوگوں نے اللہ کے جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے اس بات کا ذمہ لیا ہے؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے ان شریکوں کو بلا لائیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور جس دن قیامت کی ہولناکی اپنے عروج پر ہوگی تو لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، مگر یہ کافر سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ اس رسوائی کا سبب یہ ہے کہ جب دنیا میں یہ توانا و تندرست تھے اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ہم ان کو اس طرح بتدریج عذاب کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت پختہ ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا آپ تبلیغ دین پر ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا ان کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں جنہیں یہ لکھ لیا کرتے ہیں۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، پس آپ صبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کیجئے کہ بالآخر انہوں نے اللہ کو اس حال میں پکارا کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر ان کے رب کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ برے حال میں
چٹیل میدان میں پڑے رہ جاتے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ فرما لیا اور صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آزمائش کے طور پر انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ پورا واقعہ سورہ صافات آیات نمبر 139 تا 148 میں درج ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور یہ کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی تیز نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا صحیح راہ سے آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ شخص تو ایک دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ حاقہ آیات نمبر 1 تا 24 میں بیان کہ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے۔ نافرمان قوموں کی تاریخ کی گواہی کہ اس حقیقت کو جھٹلانے والی قوموں کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا۔ قیامت کا ایک منظر جب اہل ایمان جنت کے باغوں میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ، لازماً واقع ہونے والی حقیقت، وہ لازماً واقع ہونے والی حقیقت کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقۃ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ لازماً واقع ہونے والی حقیقت کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، سو سمود تو ایک ہولناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، اور رہے عاد تو انہیں ایک انتہائی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، اللہ نے اس آندھی کو ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا۔ تم دیکھتے کہ وہ زمین پر اس طرح گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فهل ترى لهم من باقية، پھر کیا تمہیں ان میں سے اب کوئی باقی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور اسی طرح فرعون اور اس سے پہلی قوموں نے اور الٹی ہوئی بستی والوں نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، ان سب لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان سب کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، پھر جب طوفان نوح کا پانی حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تمہیں ایک تیرتی ہوئی کشتی میں سوار کرا دیا۔ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھیں۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فيومئذ وقعت الواقعة، بس اس دن وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا۔
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اور فرشتے اس کے کنارے پر آ جائیں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات بھی اس سے چھپی نہ رہے گی۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر لوگوں سے کہے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، اسے پڑھو۔ إني ظننت أني ملاق حسابيه مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب ضرور میرے سامنے آئے گا۔ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية پھر وہ عالی مقام جنت میں ایک پسندیدہ اور عیش والی زندگی گزارے گا جہاں پھل اور میووں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب تم خوب مزے سے کھاؤ اور پیو، یہ صلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم گزری ہوئی زندگی میں کرتے رہے تھے۔ سورہ حاقہ آیات نمبر 25 تا 52۔ پچھلی آیات میں قیامت کا وہ منظر بیان کیا گیا تھا جب اہل ایمان جنت کے باغوں میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ان آیات میں قیامت کا وہ منظر جب کفار کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ قرآن کی عظمت و صداقت کا بیان کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، جسے ہمارے ایک معزز فرشتے نے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا ہے۔ جو لوگ اس کی تکذیب کر رہے ہیں وہ ایک دن دردناک انجام سے دوچار ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ کاش موت ہی میرا خاتمہ کر دیتی۔ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ افسوس میرا مال بھی آج میرے کچھ کام نہ آیا۔ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ میری قوت و سلطنت بھی مجھ سے جاتی رہی۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑ کر اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ پھر ایک 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ کیونکہ نہ تو یہ بڑی عظمت والے اللہ پر یقین رکھتا تھا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب دیتا تھا۔ مسکینوں کو خود کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ سو آج یہاں نہ اس کا کوئی غم خوار دوست ہے اور نہ کھانے کے لیے پیپ کے سوا کوئی اور چیز، ایسا کھانا کہ جسے کوئی بھی نہ کھائے سوائے گناہگاروں کے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تمہیں نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کی بھی جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بلا شبہ یہ قرآن
ایک معزز پیغام رساں نے لا کر سنایا ہے۔ قرآن کو جو دراصل اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتے جبرائیل نے لا کر ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے۔ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تنزيل من رب العالمين، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم انہیں پوری قوت سے پکڑ لیتے اور پھر ان کی شہرک کاٹ دیتے۔ فما منكم من أحد عنه حاجزين، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ کسی غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس قرآن کو جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کافروں کا یہ رویہ ایک دن ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، حالانکہ بلا شک و شبہ یہ قرآن سراسر حق اور یقینی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں جو بہت عظمت والا ہے۔